دوستو پاکستان کا سرکاری ٹی وی یعنی پی ٹی وی ایک بہت بڑے عرصے تک فلاپ چینل رہا۔ یعنی پی ٹی وی چینل تو تھا لیکن اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج ہر کوئی پی ٹی وی پر ہی سائن ان ہوتا ہے، کیونکہ دوستو اچھی کہانی اور اچھی سیریز ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ ارطغرل غازی سیریز پی ٹی وی نے اردو زبان میں ڈب کر کے اپنے چینل پر چلائی، تو آج اسی پی ٹی وی کو پاکستان کی سب سے زیادہ عوام دیکھتی ہے۔ لیکن دوستو اب چونکہ ارطغرل غازی ڈرامے کا آخری سیزن چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ اب ہم اس بہترین سیریز کو تو ختم کر دیں گے، لیکن پی ٹی وی پر اگلی سیریز کون سی نشر ہونے جا رہی ہے، یعنی ترکی کی وہ کون سی بہترین سیریز ہوگی جو کہ پی ٹی وی پر ارطغرل غازی سیریز کے بعد نشر کی جائے گی، اور وہ بھی بہترین اردو زبان کی ڈبنگ کے ساتھ۔ تو دوستو آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو اسلامی تاریخ پر مبنی ٹرکش ڈراموں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک زبردست ڈرامہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان اسلامی تاریخی ڈراموں نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ جو ایک بار ان ڈراموں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ دوستو ان کی شہرت کے باعث پاکستان میں بھی آفیشلی ان ٹرکش ڈراموں کی ریلیز کا سلسلہ جاری ہے۔ دراصل ارطغرل کی بھرپور کامیابی کا سہرا بھی پاکستان کو جاتا ہے کہ جس نے بہترین انداز میں ڈبنگ کر کے اس سیریز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن دوستو اب ان تاریخی ڈراموں کا یہ تسلسل جاری رہے گا اور پاکستانی ناظرین کو ایسے تاریخی ڈرامے دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک ایسی کوئی بھی اسلامی سیریز نہیں بنا سکا جس کو اتنے شوق اور جنون کے ساتھ کوئی دیکھے۔ تو ایسے میں ترکی نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے اپنے اس اقدام کی شروعات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیریز بلندیوں کو چھونے لگی۔ اس کے بعد دوستو ترکی میں یکے بعد دیگرے ایسے تاریخی ڈرامے بننے شروع ہو گئے جنہوں نے باقی تمام فلم انڈسٹریز کو ڈھیر کر دیا، کیونکہ دوستو ٹیکنالوجی کے اس دور میں اگر کسی کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی پلیٹ فارم اور یہی طریقے ہیں، یعنی ففتھ جنریشن وار۔ ففتھ جنریشن وار اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کیسے جنگ کیے بغیر دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس بات کا بہترین ثبوت یہی ہے کہ اسی شکست سے دوچار ہو کر نیٹ فلکس نے ارطغرل غازی سیریز کو ہی ریموو کر دیا۔ اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ہمیں ہر جانب بے حیائی سے بھرپور فیشن شوز اور ڈرامے ہمارے ٹی وی پر چلتے نظر آتے تھے، چاہے وہ بالی ووڈ کے ہوں یا ہالی ووڈ کے۔ یعنی ہر سین میں وہی بےہودگی اور مغربی کلچر کو پروموٹ کرنا ہمارے ڈراموں کا شعار بن چکا تھا۔ مغربی ایجنڈوں اور بالخصوص ایلومیناتی کی خفیہ تنظیموں کا مکمل طور پر کنٹرول ہمارے میڈیا پر ہو چکا تھا۔ لیکن ان سب کا سامنا کرنے کے لیے ترکی آگے بڑھا اور ایک سے بڑھ کر ایک بہترین سیریز بنائی کہ جس نے ان سب خفیہ طاقتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ دوستو ترکی کے اب سبھی فلم میکرز اور ڈائریکٹرز اب ایسی سیریز بنانے میں مصروف ہیں، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ دراصل ارطغرل کے بعد بہت تھوڑی وقت میں ترکی نے بیک وقت درجنوں سیریز ریلیز کی ہیں جو کہ اسلامی تاریخ اور صوفی ازم پر مبنی سیریز ہیں۔ دوستو اگر ہم بات کریں دراصل ارطغرل کی پی ٹی وی پر نشر ہونے کی تو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے اس سیریز کو بہترین ڈبنگ کے ساتھ ریلیز کیا گیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں اپنی کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے کہ ہر گھر میں اس سیریز کی ہر قسط کا بے صبری سے انتظار ہونے لگا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ڈرامے کے ساتھ ساتھ اس کی اردو زبان میں ڈبنگ بھی ہے، یعنی زبردست میچ کیا گیا آواز کو کریکٹر کے ساتھ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے نے تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی۔ دوستو اسی دوران جیسے جیسے ارطغرل غازی سیریز اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اگلا حصہ یعنی کرلز عثمان سیریز بھی پی ٹی وی پر نشر کی جائے گی، کیونکہ عثمان غازی ارطغرل غازی کا بیٹا تھا تو اس لیے یہ کرلز عثمان بھی اس سیریز کے فوراً بعد لگا دی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرلز عثمان پہلے ہی پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل پر اردو میں ریلیز کیا جا چکا ہے، اس لیے اب پی ٹی وی پر اس کو نشر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوستو اگر باربرو سیریز کی بات کریں تو وہ ارطغرل غازی سیریز کے بعد اینگن التان کی بہترین سیریز میں سے ایک ہے، جس کی بلاک بسٹر اوپننگ نے سب کو حیران کر ڈالا، اور اس وقت سب سے زیادہ کمائی کرنے والی سیریز بھی باربروس بن چکی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا اور یہ چاہت بھی تھی کہ باربرو سیریز پی ٹی وی پر چلائی جائے ارطغرل غازی کے مکمل ہونے کے بعد، لیکن دوستو
یہ سیریز ریلیز ہونے سے پہلے ہی ترکی کی ایک اور سیریز کا معاہدہ پی ٹی وی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ جی ہاں دوستو، اب جو ایکشن سیریز ارطغرل غازی ڈرامے کے مکمل ہونے کے بعد نشر کی جائے گی وہ آپ کی نیندیں اڑا دے گی۔ اور ترکی ڈرامہ ہسٹری میں ارطغرل غازی سیریز کے بعد اگر کوئی سیریز کامیاب ہوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں دا گریٹ سلجوق سیریز کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، پاکستان ٹیلی ویژن اس سیریز پر زور و شور سے کام جاری رکھی ہوئی ہے اور اس کی ڈبنگ شروع ہو چکی ہے۔ دی گریٹ سلجوق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سلطان ملک شاہ اور سنجار کا مرکزی کردار دکھایا گیا۔ اس ڈرامے میں بھی آپ کو بہترین ایکشن اور زبردست لوکیشن دیکھنے کو ملے گی، یعنی جو ارطغرل غازی میں ایکشن سے بھرپور انداز آپ نے دیکھے ہیں وہ سب اس ڈرامے میں آپ کو اور بھی زیادہ بہترین انداز میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اور پھر اگر ڈبنگ پاکستان کی ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کتنا کامیاب ہوگا۔ دوستو اگر ہم گریٹ سلجوق کی تھوڑی سی ہسٹری کی طرف جائیں تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سلطان ملک شاہ کی تو سلطان ملک شاہ اس سیریز میں ایک انتہائی میچور شخصیت کے مالک ہیں، یعنی ایک ایسا انسان کہ جس کو اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ دوستو کم عمری میں ہی سلطنت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا اور اس ذمہ داری کو انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھایا۔ اسی طرح دوستو اگر سلطان ملک شاہ کے دشمنوں کی بات کی جائے تو سلطان ملک شاہ کی سلطنت کو چاروں طرف سے بہت بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا ہے، یعنی ایک طرف بازنطینی، دوسری طرف حشاشین، تیسری طرف ان کا اپنا بھائی اور چوتھی طرف فاطمی، اور سلطان ملک شاہ بیک وقت ان سب سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ سلطان ملک شاہ انتہائی انصاف پسند شخصیت کے مالک ہیں اور ہر تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اگر سنجار کی بات کی جائے تو وہی دور اندیشی اور وہی غصہ جو کہ ایک بہترین جنگجو میں ہونا چاہیے۔ سنجار سلطان کے ایک حکم پر اپنی جان کسی بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دوستو پی ٹی وی پر بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو گائے پگائے دکھایا جا رہا ہے۔ دوستو پی ٹی وی پر اس ڈرامے کی ڈبنگ کا کام جاری ہے اور ارطغرل غازی کے بعد ایک اور بھرپور اسلامی تاریخ سے ریلیٹڈ سیریز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے خیال میں پی ٹی وی پر اگلی سیریز کون سی ہونی چاہیے تھی اردو ڈبنگ کے ساتھ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔